بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں روحانی عامل۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ شب قدر کے وظیفے کی ویڈیو کے ساتھ روحانی عامل حاضر خدمت ہے۔ شب قدر، جسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ایک رات ہے۔ اس رات کے حوالے سے قرآن پاک کی سورہ قدر، جس میں اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی سورت کے مطابق اس رات آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جو طلوع فجر تک زمین پر رہتے ہیں۔ دوستوں، اس بات میں کوئی شک نہیں، جس بھی مسلمان نے اس رات کو پا لیا، سمجھو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی۔ ویسے تو یہ رات ہر مسلمان کی عبادت میں گزرنی چاہیے، لیکن بہت سے لوگ جو قرآن پاک سے ناواقف ہیں، قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، وہ اس رات کو عبادات کے حوالے سے بہت ہی پریشان رہتے ہیں کہ وہ آیا کس طرح عبادت کریں۔ ان کو تو قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو ایسے لوگوں کو میرا مشورہ ہے کہ وہ جلد سے جلد گھر میں کسی بھی قرآن پاک پڑھے ہوئے شخص کی مدد سے 10 سے 15 سورتیں یاد کر لیں، تاکہ کم از کم نماز اور دوسری عبادات تو کر سکیں، ورنہ اس طرح کے لوگ تو پھر شاید اس رات عبادت بھی نہ کر سکیں۔ دوستوں، زندگی میں مجھے ایسے بھی لوگ ملے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی گزار لی، لیکن نہ تو وہ قرآن پاک سیکھ سکے اور نہ ہی ان کو اسلام کے بنیادی ستون نماز کے بارے میں کچھ علم ہے۔ تو ایسے لوگ زندگی کی امید پر دین اسلام کی کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے آگے ٹالتے رہتے ہیں، اور اس طرح وہ بنا کچھ سیکھے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور روز محشر ان کے اعمالوں میں اللہ تعالیٰ کو پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ دوستوں، اس رات کو وہی مسلمان زیادہ اچھے طریقے سے عبادت کر سکے گا جس کو کم از کم قرآن پاک کی 20 سورتیں زبانی یاد ہوں۔ دوستوں، لازمی نہیں ہے کہ آپ بڑی سورتیں یاد کریں۔ قرآن پاک کی بہت ساری سورتیں ایسی ہیں جو 6 سے 7 آیت مبارکہ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان سورتوں کو یاد کرنا اتنا مشکل کام نہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری مسنون دعائیں ہیں، اگر ان کو بھی یاد کر لیا جائے تو دوستوں آپ خود دیکھیں گے ہماری زندگی میں کیسی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ دین کے راستے پر چلنے سے ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوتا، لیکن نہ جانے کیوں ہم اس راستے کو اپنانے سے کتراتے ہیں۔ دوستوں، بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ وظیفے کا طریقہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اس رات کو عبادت کے حوالے سے کچھ ضروری چیزیں ہیں، وہ آپ توجہ سے سن لیں۔ آپ نے اس رات کو کوشش کرنی ہے کہ ہلکے رنگ کے کپڑوں کا انتخاب کرنا ہے۔ ہلکے رنگوں سے مراد زیادہ ڈارک کلر کے کپڑے آپ نے نہیں پہننے۔ دوسرا، اس رات کو بہت زیادہ تیز خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، صرف ہلکی اور مسرور کر دینے والی خوشبو کا استعمال کریں۔ خواتین اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں، کسی بھی قسم کا کوئی میک اپ یا کوئی بھی مصنوعی چیز کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے پوری رات جاگ کر عبادت نہیں ہوگی تو وہ نماز تراویح کے بعد 2 سے 3 گھنٹوں کے لیے سو سکتے ہیں یا آرام کر سکتے ہیں، پر دوستوں یاد رہے کہ اس حوالے سے الارم لازمی لگا لیجئے گا، کیونکہ انسان جب سو جاتا ہے تو پھر بعض اوقات وقت پر آنکھ نہیں کھلتی، جس کے باعث بعد میں انسان کو بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ خیر دوستوں، آگے بڑھتے ہیں۔ اب دوستوں، جب آپ سو کر اٹھیں تو سب سے پہلے تازہ غسل کر کے آپ نے قبلہ رخ ہو کر 12 رکعات نماز نوافل 2 کر کے ادا کرنے ہیں، کیونکہ دوستوں 2 کر کے نوافل پڑھنا افضل ہے۔ ہر 2 رکعت نماز نفل کے بعد شب قدر کی دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ شب قدر کی دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ الہی عز و جل، تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ شب قدر کی دعا 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے،
جو کہ آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہوگی۔ سورہ قدر پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ کلمات ادا کرنے ہیں، یا بدیع السماواتی یا حی یا قیوم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ: اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ جاوید، اے ساری کائنات کا بندوبست کرنے والے، بے شک میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ دوستوں، آپ نے اسی ترتیب سے 12 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوستوں، آپ نے رو کر، گڑ گڑا کر، اللہ کے حضور سر وجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو بھی جائز خواہشات ہوں ان کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دوستوں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور آپ وہ کچھ پالیں گے جو شاید آپ کے نصیب میں بھی نہ ہو، کیونکہ دعا بدل دیتی ہے تقدیر کا لکھا۔ امید کرتا ہوں کہ دوستوں یہ وظیفہ آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ روحانی عامل کو اجازت دیجیے کہ اللہ پاک ہماری اس رات کی تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔